حضور شہنشاہ بغداد حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی وہ ہستی ہیں جنہوں نے ساری زندگی محنت اور مشقت کر کے وہ مقام حاصل کیا ہے جو کائنات میں اللہ نے کسی کو عطا نہیں فرمایا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادت اور ریاضت اتنی کرتے تھے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو ولیوں کا سردار بنا دیا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے مریدین کے جھرمٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک درویش اپنی روحانی طاقت سے پرواز کرتا ہوا نا اوپر سے گزر رہا ہے۔ مریدوں کی نظر پڑی، عرض کی حضور وہ دیکھو وہ دیکھو، کیسی طاقت والا اللہ کا ولی ہے، اپنی روحانی طاقت سے دیکھو پرواز کرتا ہوا جا رہا ہے۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے دیکھ کے نا آپ مسکرائے۔ لوگوں نے پھر عرض کی حضور وہ دیکھو، آپ فرماتے ہیں یار چلو اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں، چلو آؤ میرے ساتھ۔ عصر کی نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، آپ فرماتے ہیں ابھی دیکھ لیتے ہیں کہ یہ نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترتا ہے کہ نہیں اترتا۔ نماز کا وقت ہوا، اب وہ نماز پڑھنے کے لیے نیچے اترا، اس نے نماز پڑھی، نماز پڑھ کے پھر پرواز شروع کر دی۔ لوگوں نے عرض کی حضور فلاں جگہ پر وہ نیچے اترا ہے درویش، اس نے نماز پڑھی ہے پھر پرواز کر کے آگے چلا گیا۔ آپ فرماتے ہیں چلو جس جگہ پر کھڑے ہو کر اس نے نماز پڑھی ہے نا اس جگہ کی ہی زیارت جا کر لیتے ہیں۔ مریدوں کو ساتھ لیا، ذکر کرتے کرتے اس جگہ پر پہنچے جس جگہ پر درویش نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ جس جگہ پر درویش کے قدم لگے ہوئے تھے نا ان قدموں کو دیکھ کر حضور غوث پاک شہنشاہ بغداد جلال میں آ گئے۔ آپ فرماتے ہیں فواللہ عزتی و بجلالی، مجھے اللہ کی عزت اور جلال کی قسمیں، ہوا شیطان، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ شیطان تھا، وہ اللہ کا ولی نہیں تھا، وہ شیطان تھا۔ عرض کی حضور اس نے نماز تو پڑھی ہے نیچے اتر کے؟ آپ نے فرمایا نماز تو اس نے پڑھی ہے لیکن جو کھڑا ہوا تھا نا وہ میرے نانا جان پیارے آقا امام الانبیاء کی سنت کے خلاف کھڑا ہوا تھا، سنت کے مطابق کھڑا ہوا نہیں تھا۔ تو جو ایک بھی سنت ادا نہیں کرتا، نماز پڑھتا ہی نہیں، وہ اس درویش نے تو نماز بھی پڑھی ہے، قرآن بھی پڑھتا ہوگا، روزے بھی رکھتا ہوگا، سب کچھ کرتا ہوگا، لیکن حضور غوث پاک نے فرمایا کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق کھڑا ہوا نہیں تھا، لہذا یہ ولی اللہ ہو سکتا نہیں۔ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی اللہ نہیں ہو سکتا، اور بغیر علم کے ولی اللہ نہیں ہو سکتا، بغیر علم کے وہ مقام حاصل کر سکتا نہیں۔ عالم ہونا ضروری ہے ولی اللہ کے لیے، جاہل ولی اللہ نہیں بن سکتا۔ عالم دین ہونا ضروری ہے، نمازی ہونا ضروری ہے، شریعت مطہرہ کا پابند ہونا ضروری ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا پابند ہونا ضروری ہے۔ کوئی ایسا عمل نہ کرے جس سے اللہ اس کا رسول ناراض ہو جائے، تب جا کر وہ مقام ولایت پر پہنچتا ہے۔ اگر اس کا ایک عمل بھی سنت مصطفیٰ کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے سے ہٹ کے ہے، تو وہ شیطان تو ہو سکتا ہے لیکن ولی اللہ۔ سلطان باؤ فرماتے ہیں علم باجے اور کرے فقیری تے کافر مرے دیوانہ اور سیاں فریادی عبادت کولو اور بہتر یار بیگانہ ہو۔ بغیر علم کے ولی اللہ نہیں بن سکتا،
اور جو عالم بھی ہو، شریعت مطالعہ کا پابند بھی ہو، ہر عمل اس کا سنت کے مطابق ہو، تو پھر ایسے ولی کی زیارت کرنا، ایسے عالم دین کی زیارت کرنا، میرے آقا امام الانبیاء نے فرمایا ایسی ہے جیسے اس نے میری زیارت کی ہے۔ پھر ایسا مرشد کامل ہو جس کا ہر عمل ہی شریعت کے مطابق ہو اور ہر کام ہی آقا کی سنت کے مطابق ہو، تو پھر اس ولی کا مقام کتنا ہوگا، اور ایسے ولی کی زیارت کرنے سے کتنا بڑا مقام ملا ہوگا۔ سلطان باو فرماندے نالے فیتن میرا او چشمہ ہووے تے میں مرشد ویکھے نہ رجاں اوے لولو دے او مڑ لکھ لکھ چشمہ تے ایک کھولا ایک کجاں اتنا ڈٹھیا اور من صبر نہ آوے تے میں ہور کتے ول بجاں اے مرشد دا دیدار وے باؤ من لکھ کروڑا حجاں ایسا مرشد کامل اگر مل جائے تو اس کی ایک مرتبہ زیارت کرنے سے آپ فرماتے ہیں سلطان العارفین کے لکھ کروڑا حجوں سے وہ افضل ہے ایسے مرشد کامل کی زیارت کرنا۔ تو جو ولیوں کے سردار ہیں ان کی جنہوں نے زیارت کی ہے ان کو کتنا مقام ملا ہوگا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ رب العالمین نے آپ کو وہ مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ آپ اپنے غلاموں کو، اپنے طالب علموں کو قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں، قرآن اور حدیث پڑھا رہے ہیں۔ کافی تعداد ہے طلباء کی، آپ قرآن و حدیث پڑھاتے نا فوراً کھڑے ہو گئے۔ جب کھڑے ہوئے نا تو کھڑے ہو کر آپ نے ایک قدم آگے بڑھایا، آگے سے ہاتھ بھی آگے بڑھایا تو ایسے مٹھی گھٹ کے کھینچ کے ہاتھ کو پیچھے کھینچا۔ جب پیچھے زور سے کھینچا نا ہاتھ تو آپ کے چہرہ مبارک پر پسینہ آ گیا، چہرہ مبارک پر پسینہ آ گیا تو آپ کا جو پیراہن مبارک تھا نا جبہ، اس کی آستینوں سے پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے، پانی کے قطرے نیچے گر رہے تھے۔ مریدوں نے پوچھا حضور یہ کیا کیفیت آپ پر طاری ہوئی ہے اور آپ نے یہ عمل کیا کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کوسا میل دور دریا کے بھمر میں، سمندر کے بھمر میں ایک پیاری بیڑا حاجیوں کا جا رہا تھا، کم و بیش 1000 کے قریب حاجی اس پیاری بیڑے کے اندر موجود تھے۔ وہ دریا میں پیاری بیڑا جا رہا تھا، اچانک سمندر کے یعنی وہ بھنور میں آ گیا، یعنی پانی کی لہروں نے اس پیاری بیڑے کو اپنے گھیرے میں ڈال لیا۔ وہ پیاری بیڑا ڈوبنے لگا، وہ ڈبکیاں کھانے لگا۔ انہوں نے میری طرف آواز کر کے، بغداد کی طرف منہ کر کے مجھے آواز دی، یا غوث پاک المدد، یا غوث پاک المدد، یا دستگیر۔ سارے حاجی ایک آواز میں بغداد کی طرف منہ کر کے آواز لگاتے ہیں، سن فریاد پیران دیا پیرا، میری عرض سنی کن دھر کے، اے بیڑا ڈوبیا اوے ساڈا وچ کپراں دے، جتھے مچھ نہ بہندے اے ڈر کے ہو شاہ جیلانی اور میرا محبوب سبحانی، ساڈی مدد کرو چھٹ کر کے ہو
حاجیوں نے بیری بیڑے کے اندر مجھے آواز دی، میں نے ان کی آواز کو سن کر آگے قدم بڑھا کر بیری بیڑے کو پکڑ کے کھینچ کر اس کو کنارے پہ لگا دیا۔ آپ فرماتے ہیں یہ اللہ نے مجھے طاقت عطا رکھی ہے، یہ طاقت مجھے میرے اللہ نے عطا کر رکھی ہے کہ دنیا کے کسی کونے میں بھی میرا مرید مشکل میں ہو، میں مغرب میں ہوں، مرید میرا مشرق میں ہو، وہ مشرق میں بیٹھ کر مجھے آواز لگائے، میں اس کی حفاظت بھی کروں گا، اس کی مدد بھی کروں گا۔ یہ حضور شہنشاہ بغداد ہیں جن کو اللہ نے یہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا ہے، اور اللہ نے اپنے ساری کائنات کے جتنے ولی ہیں سب کی سرداری حضور غوث پاک کو عطا فرمائی ہے۔